خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں اب ہم کچھ کال لیتے ہیں. اور السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرے 4 سوال ہیں. ذرا اونچا بولیے گا. سر میرے 4 سوال ہیں جی. اور چاروں کا تعلق خواتین سے ہے. جی. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں جہاں پہ مرغوبات نفس کا ذکر آیا ہے جی. وہاں پہ نشان لگے گھوڑوں اور سونے چاندی کے زیورات کے ساتھ ہی عورت کا ذکر بھی آیا ہے. جی. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں ہماری حیثیت صرف ایک اٹریکٹیو کموڈٹی کی ہے؟ جی. تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی بہت نافرمان ہو اور شوہر طلاق نہ دینا چاہے تو اس کے پاس ایک اور لائن آف ایکشن پرپوز ہوئی بھی ہے. جی. لیکن اگر عورت کے کیس میں اگر ہسبینڈ اس کے حقوق پورے نہ کرے یا وہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس میں انوالوڈ ہو جو ایک بہت ہی کامن اکرنس ہے تو عورت کے پاس سوائے خلا لینے کے یا صبر کرنے کے کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو ہمارے پاس کوئی اور لائن آف ایکشن کیوں نہیں ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ پردے کے کچھ اصول ہیں جو عورت کے اوپر اس وقت لازم ہوتے ہیں جب وہ زیب و زینت کرتی ہے. لیکن سر آج کل کے زمانے میں تو مرد میک اپ بھی کرتے ہیں, جیولری بھی پہنتے ہیں. سر اصولی طور پہ تو پھر پردہ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور سر فائنلی یہ کہ سر جنت میں اپیرنٹلی مردوں کو تو حوریں ملیں گی, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عورتوں کو پھر دوبارہ سے ان کے شوہر مل جائے؟ بس تھینک یو. بہت شکریہ. اچھا ایک سوال ایک سوال اور لیں, معاف کیجیے گا خواتین حضرات, ایک سوال اور لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو اور غامدی صاحب کو بہت بہت سلام. میں آپ کی توجہ غامدی صاحب کی اور آپ کی دونوں کی ایک خصوصی ڈیبیٹ کی طرف, میں نام نہیں لوں گا, پچھلے دنوں ایک ڈیبیٹ ہوئی, اس میں سو کالڈ انٹلیکچوئلز اور سو کالڈ جرنلسٹ نے اسلام کی بنیادی اصولوں کی بڑی ایکسپلائٹیشن کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اس ملک میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے, اس ملک میں جتنی خرابیاں ہیں, یعنی کرپشن سے لے کر میراتھن ریس کو انہوں نے کہا اس کو جائز قرار دیا. انہوں نے کہا اس تمام خرابیوں کی ذمہ داری علماء دین اور دین کے اوپر عائد ہوتی ہے. غامدی صاحب, کیا یہ جو معاشرے میں کرپشن ہے, یہ جو معاشرے میں بگاڑ ہے, یہ جو معاشرے میں ان کا لب لباب یہ تھا, میں ان کا نام نہیں لوں گا, ان کا لب لباب یہ تھا کہ یہ تمام بگاڑ جو ہے دین کی وجہ سے سیاست کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا, جب سے ہمارے یعنی ریڈیکل ایلیمنٹس نے جب سیاست میں ڈومینیٹ کیا ہے تو یہ تمام کیا دین کی وجہ سے یہ تمام خرابیاں اس سے مسلمان بڑے کنفیوز ہیں, ان کے مذہبی جذبات کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے ہیں کیا ہمارے دین کی وجہ سے یہ تمام خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ایک بات کہی غامدی صاحب, اگر مخلوط حج ہو سکتا ہے تو مخلوط تعلیم اور مخلوط میراتھن ریس کیوں نہیں ہو سکتی؟ جی بہت شکریہ. جی آپ نقطہ نظر واضح ہو گیا. خان صاحب, یہ بہن جو اکثر سوال کرتی رہتی ہیں, ان کے سوالات آپ کے سامنے. میں وہ عرض کر رہا تھا کہ سوالات میں بالکل نہیں سمجھ سکا, کچھ ٹیلی فون میں آواز اس طرح خدا کرے ٹھیک طرح سمجھا ہوں. ایک تو وہ کہتی ہیں سورہ مائدہ میں جہاں مرغوبات نفس کا ذکر ہے وہاں پر نشان زدہ گھوڑے, سونے چاندی, اچھے مکان, ان کے 7 عورتوں کا ذکر ہے. تو کیا عورتیں کموڈیٹی ہیں؟ انہوں نے پوری آیت پڑھی نا, اس میں اولاد کا بھی ذکر ہے. اس میں یہ آیا ہے کہ عورتیں اور بیٹے, تو اولاد کیا کموڈیٹی ہو گئی؟ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے لیے مرغوب بنا دی گئی ہیں, جن کو تم پسند کرتے ہو, تو یہ ذکر کیا گیا ہے. تو اس میں اولاد کا بھی ذکر ہے اور اس میں بیٹوں کا ذکر ہے خاص طور پر, یعنی بیٹیوں کا نہیں ہے, بنین کا لفظ آیا ہے. تو اس وجہ سے وہاں کوئی کموڈیٹیز زیر بحث نہیں ہے, بلکہ انسان جن چیزوں سے محبت رکھتا ہے, جن کو وہ بہت پسند کرتا ہے, جن کی طرف غیر معمولی رغبت رکھتا ہے, یہ بتایا گیا ہے کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے مذلہ ایک قدم بن جاتی ہیں, لغزش کا باعث بن جاتی ہیں. یہ کموڈیٹی کا ذکر نہیں ہے اس طرح سے. ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ نافرمان بیوی ہو تو اس کے لیے ایک طریقہ کار شوہر کو بتایا گیا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ بعد میں علیحدگی کا سلسلہ بھی ہے. عورت کے لیے صرف خلا ہے, تو یہاں پر کیوں ایک پروسیجر ایسا نہیں ہے کہ عورت بھی کوئی اقدام اس طرح کا کر سکے کہ علیحدگی سے پہلے وہ مرد کو خود اس طرح سے گزارے مرحلے سے جیسے کہ اگر وہ دوسری صورت میں ہو؟ اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے, بزرگوں سے درخواست کر سکتی ہے, اس کی تنبیہ کا اہتمام کر سکتی ہے, سب کر سکتی ہے, لیکن حفظ مراتب تو ملحوظ رکھا جائے گا نا. یہ سوال میاں بیوی کے معاملے میں کیوں بحث میں آ گیا, یہ ماں اور بیٹے کے معاملے میں بھی. یعنی ہم بارہا یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد سرکش ہوتی ہے, ماں باپ بھی بعض اوقات سرکشی اختیار کر لیتے ہیں.
تو اب کیا آپ طریقہ بنائیں گے؟ یہی کریں گے نا کہ فرق مراتب اور حفظ مراتب کا تقاضا یہ ہے کہ ماں تو تادیب کر سکتی ہے اصلاح کرنے کے لیے بیٹے کو، لیکن بیٹے کا کام یہ ہے کہ اگر ماں سرکشی پر اتر آئی ہے کسی معاملے میں تو پھر وہ بڑوں کو اس جانب توجہ دلائے تاکہ سوسائٹی کے اندر جو مراتب قائم کیے گئے ہیں وہ ملحوظ رہیں۔ ہمارے یہاں اصل میں صورتحال یہ ہے کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان تو فرق مراتب کو کچھ نہ کچھ ملحوظ رکھا جاتا ہے اب بھی، اگرچہ مغربی معاشرے نے تو اس کو بھی ختم کر دیا کم و بیش 18 سال کی عمر کے بعد، لیکن میاں اور بیوی کے مابین بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ فرق مراتب رہے، اس کو اصول میں ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ شوہر کو بیوی پر اور ماں باپ کو اولاد پر ایک درجہ برتری حاصل ہے، یہ اس رشتے کا پہلو ہے، ماں کو بھی حاصل ہے، بلکہ ماں کو 3 درجے برتری حاصل ہے، اس میں عورت اور مرد کا کوئی سوال نہیں۔ ہم صاحب مختصر ہم وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ زیب و زینت کے بعد عورتوں کو پردے میں ہونا ہوتا ہے، تو کیا آپ جو مرد پیک اپ کرتے ہیں اسی طرح سے جاتے ہیں اپنی زیب و زینت کے لیے، ان پر کیوں حکم کوئی اپلائی نہیں ہوتا؟ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی احتیاط کریں اس معاملے میں، لیکن پردے کا تو نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس صورت میں اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کے رکھیں، یہ کہا گیا ہے، یعنی پردے میں ہونے کا تو کوئی ذکر نہیں ہے جو بات کہی گئی، بلکہ اس میں خاص استثناء قرآن نے بیان کیا کہ الا ما ظہر منہا، یعنی جو انسان کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں وہ ظاہر ہی رہیں گے، لیکن اگر آپ زیب و زینت کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ ایک خاص دائرے کے اندر اس کا لحاظ رکھیں۔ عورت کے معاملے میں جو کشش ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے، وہ معمولی چیز نہیں ہے، اور اس چیز سے کوئی شرمانے کی بات بھی نہیں ہے۔ اس کے معاملے میں جو جذبات ہوتے ہیں، مرد کے اندر ایک غیر معمولی اقدام پایا جاتا ہے، تو سوسائٹی کو اس انارکی سے بچانے کے لیے کچھ آداب قائم کر دیے گئے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ۔ آخری حصہ ان کا تھا کہ جنت میں حوروں کا وعدہ ہے مردوں سے، اور عورتوں کے لیے کیا ہوگا پھر؟ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ وہاں خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہو جائیں گے اور طیبات کے لیے طیب مرد ہوں گے، سب کے لیے بیان کر دیا کہ جنت کا ذکر جو سورہ نور میں آیا ہے اس میں تو نام لے کہا کہ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، یعنی دونوں کے لیے جوڑے ہو جائیں گے وہاں۔ بہت شکریہ غامدی صاحب۔ خواتین و حضرات، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔